بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم انتقم من الذين يقاتلون أولياءك في غزة ويقتلون الأبرياء والمستضعفين والنساء والأطفال والأبرياء والشيوخ في غزة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي اليمن. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم دمر ديارهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية للعالمين يا رب العالمين. واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم نفذ كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمین۔ اچھا جی، تو علم نظری کی دو قسمیں، طبیعیات اور ریاضی، وہ تو ہم نے دیکھ لیں پچھلی بار. تو اب جو ہے علم الہی، تو یہ جو ہے علم نظری کی سب سے اعلیٰ قسم ہے ارسطو کے نزدیک. اور اس لیے مسلمان فلسفی جو ارسطو کے متبعین ہیں وہ بھی اس کو علم اعلیٰ کہتے ہیں. اس کو علم الہی بھی کہتے ہیں کہ الہ جو ہے سب سے اوپر ہے وجود کے درجات میں. اور یہ وہ حکمت نظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ کے حوال جانے جاتے ہیں جو حقیقت میں موجود ہیں، جن کے وجود میں لانا ہمارے بس کی بات نہیں. یہ ایک ہی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ وجود واقعیہ ہیں، اور ان دونوں وجودوں میں مادے کی محتاج نہیں. نہ تصور میں مادے کے محتاج ہیں، نہ خارج میں وہ اپنے وجود میں مادے کے محتاج ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے وہ خارج میں بھی بلا مادہ موجود ہے، جب ان کا تصور کیا جاتا ہے تو وہ بھی بلا مادہ موجود ہے. اس طرح عقول عشرہ فلسفیوں کے خیال میں وجود میں مادے کی محتاج نہیں. یہ عقول عشرہ کا جو تصور ہے یہ ارسطو کے تصورات سے مسلمان فلسفیوں نے اخذ کیا، خاص طور پہ ابن سینا وغیرہ اور فارابی نے، اور فارابی کے بعد ابن سینا وغیرہ نے تو عقل اول. اور اس کی بنیادی وجہ اس کو جو لائیں، یعنی ارسطو کے نزدیک جو ہے خدا جو ہے وہ خود حرکت نہیں کرتا، لیکن ہر ایک حرکت کو جو ہے حرکت کا سبب ہے، ہر حرکت کا سبب ہے. لیکن یہ کہ اگر خدا حرکت نہیں کرتا لیکن حرکت دیتا ہے دوسروں کو، تو صحیح یہ مترشح ہوتا ہے کہ مطلب دوسری چیزوں کو حرکت دینے کے لیے آپ کو بھی حرکت میں تو آنا ہوگا کسی لحاظ سے. تو اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے مسلمان فلسفیوں بیچ میں یہ جو ہے عقول عشرہ ڈالیں. اور اس میں ارسطو سے ہی انہوں نے یہ خیال لیا، کیونکہ ارسطو کے نزدیک افلاک اور یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ اصل میں مادے سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ ان کی جو حقیقت ہے وہ مادی نہیں ہے، بلکہ مادے کی ایک پیورسٹ فارم ہے. تو اس لیے وہ عقل سے قریب ہے، یا غیر مادی یا ایکچوالٹی جس کو کہتا ہے وہ اس سے قریب ہے. تو ان معنوں میں یہ ایک رابطہ ہے عالم علوی اور عالم سفلی کے درمیان. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم اوسط ہے.
اچھا، تو حکمت نظری کی جو تقسیم کی تھی حکمت نظری، وہ حکمت میں حکمت کہتا تھا کیونکہ حضرت کہہ رہے ہیں فلسفہ نظری کی جو تقسیم ہے وہ 3 ہے: طبیعت، ریاضی اور الہیات۔ تو یہاں ان چیزوں سے بحث کی جاتی ہے جن کا مادی وجود ہے۔ اور یہاں ان چیزوں سے بات کی جاتی ہے جن کا مادی وجود فی نفسی تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنے وجود کے لیے خارج میں مادے کے محتاج ہے۔ اور تیسری اور الہیات میں ان ہستیوں سے بات کی جاتی ہے جن کا مادی وجود نہیں ہے اور نہ وہ خارج میں اپنے وجود کے لیے مادے کے محتاج ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہے خدا جو ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہے ارسطو کے نزدیک اور مسلمان فلسفیوں کے نزدیک خدا کا کوئی مادی وجود نہیں ہے۔ جو ارسطو ہے وہ کہتا ہے خدا عقل محض ہے، اور اسی سے مطلب یہ ہے کہ معتزلہ نے بھی اور مسلمان فلسفیوں نے بھی یہ تصور لیا، لیکن یہ کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ کہنا کہ خدا عقل محض ہے، یہ علم یعنی قول علی اللہ بلا علم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے خدا جو ہے ایک ذات ہے جس کا ارادہ ہے اور جس کی اب کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی ہمارے ہاں جو خدا کا تصور ہے وہ پرسنل ہے، یعنی بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہ اگر کوئی چیز عقل محض ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی کوئی انفرادیت تو نہیں ہے، وہ تو ایک ہے، یعنی قوت ہے ایک ہے۔ اس لیے جو ہے مثلا امام اشری وغیرہ نے معتزلہ کی انہی معنوں میں مخالفت اس لیے کی کہ انہوں نے مطلب یہ کہ صفات کا ذات سے الگ انکار کر دیا۔ تو اب جب ذات کا آپ ذات اور صفات میں تفریق نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو خدا کے قائم بذات ہونے کا تصور جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ پھر آپ خدا کو ایک قوت کے طور میں مانیں گے، یعنی کازمک فورس۔ اور یہ مطلب یہ کائناتی قوت، یہ کائناتی قوت تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کائنات کا ایک لحاظ سے سبب ہے، لیکن ایک کائناتی قوتوں کے مانند ایک قوت ہے، لیکن یہ کہ وہ ساری کائناتی قوتوں کی وجہ وجود اور وجہ جواز اور وجہ تخلیق ہے، ڈپینڈنگ آن آپ کا کیا تصور ہے۔ تو یہ اس میں ایک اہم بات ہے۔ اب اس کی وجہ تسمیہ پہ آ گئے ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کا حکمت کا نام علم الہی اس لیے رکھا گیا کہ اس میں موجودات سے بحث کی جاتی ہے، جن ان میں سب سے اشرف اللہ پاک ہیں۔ یعنی مسلمان فلسفی اس میں ظاہر ہے، اس لیے لفظ الہ سے الہی اور الہیات نام رکھا گیا۔ اور یہ بھی ارسطو سے آیا، کیونکہ جیسے کہ میں نے پچھلی بار کہا یونانی زبان میں جو تھیولوجی ہے تھیو کا مطلب جو ہے خدا ہے، تھیوس، لوجی کا مطلب ہے مطالعہ۔ جیسے بایولوجی بھی اسی سے، بایولوجی کا مطلب ہے، بایو کا مطلب ہے حیات، اور لوگوس کا مطلب ہے کلمہ یا مطالعہ یا اسٹڈی، تو حیاتیات، اسی طرح الہیات۔
تھیولوجی تھیوس کا مطلب ہے الہ، اس کا مطلب ہے لوگوس سے آیا ہے، لوگوس کا مطلب ہے ورڈ یا کلمہ، اور یہ مطالعے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی بھی علم کے آخر میں لگاتے ہیں تو وہ جو اردو میں تات کے معنی دیتا ہے، جیسے بایولوجی، بایو کا مطلب ہے حیات، تو یہ حیاتیات بن جاتا ہے۔ تھیولوجی کا مطلب ہے تھیوس خدا، الہ تو الہیات بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اصل الہیات کا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ تو مطلب علم کلام میں ہوتا ہے، اور جس کو وہ الہیات کہتے ہیں وہ ان کا اپنا ایک خدا کا تصور ہے، جو خدا پاک کے تصور سے پورا لگا نہیں کھاتا۔ ایون مطلب مسلمان فلسفی کیا علم الہی کی تقسیم، بعد حضرات نے ان موجودہ کے جو دونوں وجودوں میں مادے کی محتاجی دو قسمیں کی ہیں۔ اچھا، اس پہ آتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے، بلکہ اس کو پہلے کر لیتے ہیں۔ وہ موجود تو بعد حضرات نے موجودات واقعہ کی جو دونوں وجودوں میں مادے کی محتاجی دو قسم کی ہے، وہ موجودات جو مادے سے قطعاً نہیں ملتے، نہ ذہن میں نہ خارج میں، ان کے دعوے کے مطابق۔ مثلا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بعد میں بات آئیں گے اور کریں گے، وہ موجودات میں مادے سے قطع نہیں ملتے، ذہن میں نہ خارج میں، جیسے اللہ تعالیٰ اور عقول عشرہ۔ اب عقول عشرہ کے بارے میں کم از کم ارسطو کے ہاں یہ بات پوری طرح صحیح نہیں ہے، لیکن اس پہ ابھی بحث میں نہیں آتے، جب اس میں ایکچولی جائیں گے۔ وہ موجودات جو مادے کی محتاج تو نہیں ہیں مگر مادے کے ساتھ ملنے کے مقارے تو ہوتے ہیں، جیسے وحدت، یعنی اب یہ ریاضی کی قسم آ گئی، کثرت۔ اب وحدت کا وجود جو ہے صرف مادی وجود تو کوئی نہیں ہے، نہ وحدت کا نہ کثرت کا، اور امور عامہ میں جو چیزیں آئیں گی وہ بھی اسی قسم کی ہیں، وحدت اور کثرت کی طرح کی۔ یہ بنیادی طور پہ تصورات ہیں۔ اب تصورات جو ہے ان کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، لیکن اگر خارج میں ان کا وجود ہوگا تو یعنی وہ مادے کے ساتھ مل کے ہی ہوگا، لیکن نیسرلی مادے کے ساتھ نہیں ملتے، کیونکہ مطلب وحدت جو ہے، مثلا خدا بھی واحد ہے اگر آپ اس کا اسلامی تصور لیں، اور واحد جو ہے ایک مادی چیز بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک گیند یا ایک کتاب وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے یہ ریاضی کی طرح کی ایک چیز ہے۔ تو ان حضرات نے پہلی قسم کے احوال جاننے کا نام علم الہیات اور دوسرے جاننے کا نام علم کلی اور فلسفہ اولا رکھا ہے۔ علم کلی جو ہے وہ پرنسپلز، یعنی اس اصول اور اساسیات اور تصورات کا علم ہے، اور فلسفہ اولا رکھا ہے، فرسٹ فلسفی۔ اصل میں ارسطو کے ہیں جو فلسفہ الہیات ہے، خدا کا مطالعہ، اور جو فلسفہ اولا ہے اور تیسرا جو تیسرا جو ہے وجودیات ہے، جس کو آپ کہتے ہیں انٹولوجی۔ میرا خیال ہے اسی کو انہوں نے فلسفہ کلی کہا ہے۔
اور چوتھا جو نام ہے وہ مابعد الطبیعات ہے۔ اور حقیقت میں یہ سارے جو ہیں ایک ہی علم کے نام دوسرے نام ہیں، کیونکہ مابعد الطبیعات میں آپ صرف خدا کا مطالعہ نہیں کرتے، لیکن یہ کہ وہ ساری خدا سے ہی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ خدا کے تصور میں ہی مابعد الطبیعات کی اساس ہے۔ تو اس لحاظ سے مابعد الطبیعات اور الہیات میں ان معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مابعد الطبیعات میں الہیت داخل ہے، بلکہ مابعد الطبیعات کا سارا مدار اس کی الہیات پہ، اور اسی معنوں میں جو وجودیات ہے، گو کہ وجودیات میں وجود تو سب چیزوں کا ہے، وجود مطلب خدا کا بھی ہے، وجود طبیعتی چیزوں کا بھی ہے، وجود کلی تصورات کا بھی ہے، لیکن یہ ساروں کی جو اساس ہے وہ خدا ہے۔ تو ان معنوں میں جو ہے وجودیات ایک عمومی چیز ہے، لیکن جب وجود کا دار و مدار الہ پہ ہے تو وہ الہیات جو ہے وجودیات کی اساس ہو گئی ان معنوں، اور مابعد الطبیعات کا مدار بھی الہیات پہ ہے۔ تو اس اور فلسفہ اولیٰ میں جو ہے فرسٹ فلسفی میں ان اصولوں پہ بات کی جاتی ہے جس کا وجودیات میں یعنی وحدت اور کثرت پہ بات کی جاتی ہے، اور اصول کلیہ پہ بات کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور جو اصل الاصول ہے اگر وہ الہ ہے تو پھر وہ ان کا تعلق بھی اسی سے ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں ایک لحاظ سے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نام ہے، کیونکہ ان میں جو تھوڑے بہت فرق ہیں وہ میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن جب بعد میں آئیں گے تو اس کو تفصیل سے دیکھیں۔ اچھا جی، اب یہ علوم ریاضی کی طرف کی تقسیم کی طرف آ گئے، حالانکہ علوم ریاضی پہ بعد ڈیفینیشن جو ہے تعریف اوپر کی تھی انہوں نے، تو کیونکہ انہی کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر اس کا جو ہے اگلی بار کریں گے، اس کو دوسرے مباحث کے ساتھ لے لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔